اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزاری کرنے والے اللہ کے بہت قریب اور بہترین ہوتے ہیں۔ ارشاد بانی ہے، ترجمہ: اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر و ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو اس سے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ الزمر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ وہ کفر و ناشکری کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ بندوں کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہے، اور شکر گزاری و تابعداری کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے اس میں بندوں ہی کا فائدہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کو اپنے رب کی شکر گزاری بجا لانی چاہیے۔ آج اس وقت ہم مسلمانوں میں جو بیماریاں اور مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی ایک بنیاد وجہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور میں ناشکری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ کسی بھی مجلس میں شریک ہو جائیں، کہیں 2-4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی سواری میں سفر کر رہے ہوں، کسی ہوٹل پر کھانا کھا رہے ہوں، کوئی دوست آپ کو ملنے آ جائے یا آپ کسی دوست کو ملنے چلے جائیں، کہیں 2-4 رشتہ دار ہی اکٹھا کیوں نہ ہو جائیں، ہر جگہ یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ابتدائی 2-4 حال احوال کی باتیں پوچھ کر پھر مختلف تبصرے و تاثرات شروع ہوں گے، وہ سب اول تا آخر ناشکری سے لبریز ہوں گے۔ حالانکہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کر کے اس کا شکر بجا لائے تو یہ خود اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے مزید نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ ارشاد بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے کسی بندے کو شکر کی توفیق دے اور پھر اس کی نعمتوں میں جس پر وہ شکر کرتا ہے اضافہ نہ فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں زیادہ نوازوں گا۔ جس طرح نعمتیں پر شکر نعمتوں میں اضافہ کا باعث ہے، اسی طرح نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کو چھین جانا اور زوال کا باعث ہے۔ تفسیر دور منصور میں حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نقل کیا گیا ہے، اللہ جب تک چاہتا ہے بندے کو نعمت سے لطف و انداز ہونے دیتا ہے، پھر جب اس کی طرف کوئی شکر نہ پائے تو اس نعمت کو عذاب میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگ شکر کو محافظ اور نگہبان کے نام سے یاد کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ نعمت کا تحفظ کرنا اور نعمت کو بچائے رکھنے والی کوئی چیز ہے تو وہ شکر ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ شکر وہ چیز ہے جو کھوئی ہوئی نعمت کو بھی لوٹا لے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو قولی شکری زبان ادا کیا جائے جو اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن اس پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے شکر جو فعلی شکر کہلاتا ہے، جو اپنے اعضاء و جوہر کے ذریعے بجا لانا ہے، اس کا بھی ساتھ میں بجا لانا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی مالی نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان ان کا شکر اپنے فعل سے اس طور پر ادا کر کے ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں کرے۔ مثلاً وہ 5 وقتہ نمازوں کا روزوں کا اہتمام کرے، حج فرض ہونے پر اس کی ادائیگی کرے، زکوٰۃ فرض ہونے پر اس کی ادائیگی کرے، اور اپنے مال سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، آنکھوں کو بد نظری و بد نگاہی سے بچائے، زبان سے شکوہ شکایت گالم گلوچ چغلی و غیبت کے بجائے خیر و سلامتی کی بات کرے،
اپنی قوت و توانائی کو انسانیت کے بہتری و بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، اپنی صلاحیتوں کو ملک و قوم کے لیے وقف کرے، کسی کو اپنی ذات سے کوئی دکھ اور تکلیف نہ دے، کسی کو کوئی حق تلفی نہ کرے، تب جا کر اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اور ہر طریقے سے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔